نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ہے نزلان یہ دل ہم سیپونی اجازت اگر دو تو جان شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاہ کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث، یعنی دنیا کے سلسلے میں آج میرا خطاب ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے باغھا باری میں چھوٹا موٹا پروگرام کی شکل میں آیا تھا عبد الماجد افسر علی قاسمی کے تحت، اور یہ اس علاقے میں میرا دوسرا پروگرام ہوا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے کہ ابھی جو عید کا ماحول آپ کے سامنے سے گزرا، اس میں مجھے دو تین خوشی اور غم کا ماحول سامنے کرنا پڑا
کہ یہ ایک طرف خوشی تو ہے لیکن دوسری طرف غم کا بھی ماحول ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ جس طرح اپنے والد اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ چلنا سیکھے۔ لیکن عید کے ماحول میں میں نے دیکھا کہ ایک ایسا پریوار، ایک ایسا خاندان جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی ہے، اس کا ایک داماد ہے۔ انہوں نے اپنے داماد کو فون کر کے دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیے، لیکن انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ جب تک کوئی آدمی میرے گھر نہ پہنچے میں جانے والا نہیں ہوں، جبکہ وہ اپنے گاڑی سے آئیں گے، اور پلس یہ کہتا ہے کہ گھر سے کوئی سالہ آئے، کوئی اور دوسرا آدمی آئے، یعنی مجھے لانے کے لیے آئے، وہ اپنے کرائے سے آئے، گاڑی لے کے آئے، پھر میں اپنی گاڑی سے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دور ہے موبائل کا، یہ دور ہے فون کا، کہ ہم نے فون پر بتا دیا کہ تمہیں آنا ہے، آپ کی دعوت ہے، وہ آ جائیں گے۔ ہاں، خوشی سے اگر کوئی چلا جاتا ہے، ٹائم ہے تو کوئی دقت نہیں، لیکن یہ پریشر ڈالنا، یہ کسی پر دباؤ ڈالنا میرے بھائیوں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ ہم نے شرط لگا دی کہ یہ آنا پڑے گا۔ اب یہ بیچارہ سسرال والے مجبوراً کسی کو بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجے گا تو وہ ان کی بیٹی کو تکلیف دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم اپنی گاڑی سے سسرال آ جائیں گے، مجھے معلوم ہے کہ ہم اسی گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں گے، اور مجھے اس طرح کوئی لانے آئے، وہ اپنی گاڑی سے چلا جائے اور میں بھی اپنی گاڑی سے آؤں، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں کوئی آ جاتا ہے، آپ چلے جائیے، لیکن زبردستی یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ مانگ کرنا، سسرال والے کو پریشان کرنا کہ کوئی آئے کبھی ہم جائیں، یہ شرط لگانا فضول خرچی ہوا۔ آپ کے پیٹرول بھی جلیں گے، ان کے بھی پیٹرول جلیں گے، یہ سراسر فضول خرچی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے، تم شیطان کے بھائی ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ عید کا ماحول ہے، ہمیں اور آپ کو خوشی مل رہی ہے، ہم اور آپ خوشی منا رہے ہیں۔ مسلمانوں، کبھی اپنے دل پہ جھانک کر دیکھنا، کبھی اپنے ضمیر پر غور کر کے دیکھنا، پورے ملک میں، پوری دنیا میں 206 ممالک کے 206 دیش ہیں، ان میں صرف 57 دیش مسلمانوں کا ہے، لیکن آج 56 ملک میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جن کو فلسطین کہا جاتا ہے، جہاں غزہ کے نام سے میرے پیارے ساتھیوں وہاں مسلمانوں نے شاپنگ نہیں کی، وہاں مسلمانوں کو خوشیاں فراہم نہیں ہوئی، وہاں لوگ عید کے لیے کپڑا نہیں خرید پائے۔ ہم اور آپ بڑے مزے سے عید کی شاپنگ کی، ہمارے یہاں خوشی کا ماحول ہے، لیکن بیچارہ ان مسلمانوں پر بھی افسوس ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ انہیں بھی خوشی کا ماحول دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ وہاں کے حالات سازگار ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارا بھائی، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ اس خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے۔ فلسطین میں بچوں کا کیا حال ہے؟ فلسطین میں بچوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، بلڈنگیں توڑ دی گئی، زمین کے اندر دفن ہے۔ میرے بھائیوں، جب بلڈنگ ہٹائی گئی، جب بلڈنگ کا ٹکڑا ہٹایا گیا تو بچہ زندہ ہے، ہاتھ باہر ہے، لیکن اس کو نکالا نہیں جاتا ہے۔ اتنا دب چکا ہے بلڈنگ میں، اتنا دب چکا ہے، اتنا دب چکا ہے پتھر میں کہ اس کو نکالا نہیں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فلسطین میں مسلمانوں کی حالت ہے۔
یہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے۔ ہندوستان واسیوں، ہم اور آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ صبح شام دعا کر سکتے ہیں، افطار کے ٹائم دعا کر سکتے ہیں، افطاری جو ٹائم گزرا وہاں دعا کر سکتے تھے، ابھی ہم نماز کے وقت اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ جس طرح ہم امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، فلسطینی بھائی بھی امن و امان کے ساتھ رہیں۔ لیکن ہم نے نوٹنکی کا مسئلہ تیار کر رکھا ہے، شرط لگا رکھی کوئی آئیں گے تو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ 25 کروڑ مسلمان صبح اٹھتا ہے اور نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد عیدگاہ جاتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز پڑھ بھی لیے، عید بھی منا لیے، عید کی شاپنگ پہلے ہی کر لیے، اور عید پڑھ کے وہاں کچھ خرید بھی لیے، قبرستان میں دعا بھی کر دیے، اور عید کی خوشیاں منا کر ایک دوسرے کے گلے لگا کر گلے مل کر وہاں سے واپس بھی آ گئے، گھر آ گئے۔ لیکن کہیں سے یہ رپورٹ نہیں آئے، کہیں سے یہ خبر نہیں آئے کہ 25 کروڑ مسلمان عید کے لیے نکلے تھے، بازار نکلے تھے، میدان عیدگاہ نکلے تھے، عید کے میدان نکلے تھے، عیدگاہ گئے، لیکن وہاں پہ دنگا کیا، وہاں پہ فساد کیا، کہیں سے یہ خبر نہیں آئی ہے۔ 25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے اور عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ گئے، کہیں پر دنگا نہیں ہوا، کہیں پر فساد نہیں ہوا۔ مسلمانوں، اسی چیز کا نام تو اسلام ہے، اسی چیز کا نام تو مسلمان ہے، کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے ماننے والے، اسلام کا معنی ہوتا ہے شانتی والا مذہب، شانتی والا دھرم۔ ہمیں اور آپ کو شانتی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنا ماحول سازگار چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ کہیں خون خرابہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ دنگا ہو۔ 25 کروڑ مسلمان عید کے لیے نکلے، چھوٹے بھی نکلے، بڑے بھی نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ مندر کو توڑا گیا، کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ گرودوارا کو توڑا گیا، کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ چرچ کو توڑا گیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان امن و امان کے ساتھ عیدگاہ نکلے اور نماز پڑھ کے گھر لوٹ گئے۔ لیکن ایک ایسی قوم ہے جس کو موجودہ دور میں چڑھتے ہوئے سورج کہہ لیجئے، میرے پیارے ساتھیوں، جب کوئی عبادت کرتا ہے، جب کوئی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ قوم جب کوئی پوجا پاٹ کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، تو نشے میں آ کر، جذبات میں آ کر ان کی عبادت انہیں لگتا ہے کہ تبھی قبول ہوں گے جب مسلمانوں کو چھیڑا جائے، مدرسہ عزیزیہ کو جلایا جائے، مسجد کے گنبد پر جھنڈا، بھگوا جھنڈا لہرایا جائے۔ انہیں سکون نہیں ملے گا جب تک مسلمانوں کو نہ چھیڑے، جب تک مسلمانوں کی مسجد کی گنبد پر جھنڈا نہ لہرائیں، جب تک مدرسہ کو نہ توڑیں، جب تک قرآن کو نہ جلائیں۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں، ہم اور آپ ایسی قوم ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ میدان عید کے لیے عیدگاہ نکلے اور واپس ہو گئے۔ ہم نے کبھی کسی سے دنگا نہیں کیا، ہم نے کسی پر اتیاچار نہیں کیا ہے، ہم نے راستوں میں کسی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ اسی کا نام تو مسلمان ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، کسی دھرم کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے مسلمانوں، ہم اپنی اصلیت، ہم اپنی حقیقت، ہم اپنے کیا ہے، ہم خود کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان نکلے عیدگاہ، لیکن کسی نے دنگا نہیں کیا۔ اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس آیت میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان بنایا اور عبادت کروانا مقصد تھا تو پیٹ کیوں دیا، روزی روٹی کا سسٹم کیوں کیا، یا پھر روزی روٹی کا سسٹم کیا ہے، پیٹ کیا ہے، پیٹ بنایا ہے تو عبادت کا سسٹم کیوں کیا؟
پیٹ نہیں رہتا ہم مسجد میں لگے رہتے، ہم روزہ ہی رکھتے، ہم نماز ہی میں لگے رہتے، یا پھر عبادت ہی مقصد ہوتا، پیٹ نہیں دیتا، کھان پین کا انتظام نہیں کرنا پڑتا، چاول کا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے عبادت کہا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں جائز ہے اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ بیوی کو کپڑا لا کر دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کپڑا لا کر دے رہے ہیں، آپ اپنے بیوی کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، روزی کمانا، دنیا کی بھلائی حاصل کرنا غلط نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک آیت میں تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے، دنیا کمانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ، دنیا کی بھلائی ہے کہ ہماری جب کوئی اولاد ہو تو ہماری اولاد نیک ہو، ہم جب کہیں شادی کریں تو ہماری بیوی دیندار ہو، جس خاندان میں شادی کریں وہ خاندان نیک ہو، وہ خاندان صالح ہو، وہ خاندان نمازی ہو، وہ خاندان تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے جس بیوی کے ساتھ رہی اللہ وہ شکریہ ادا کرے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے، اے اللہ، دنیا میں چلنے کے لیے کاروبار چاہیے، دنیا میں چلنے کے لیے تجارت چاہیے، دنیا میں چلنے کے لیے پیسہ چاہیے، کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، دنیا میں چلنے کے لیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، بلڈنگ چاہیے۔ اے اللہ، اتنا پیسہ دے دے کہ ہماری بلڈنگ بن جائے، اے اللہ اتنا پیسہ دے دے کہ ہم مسجد کی تعمیر کر سکیں، اتنا پیسہ دے دے کہ ہم مدرسہ کھول سکیں، اتنا پیسہ دے دے کہ ہم روئے زمین میں جو چیزیں ضرورت کی ہے ہم ان کو پوری کر سکیں۔ ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی چاہ سکتے ہیں، ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی چاہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صرف عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو۔ میرے بھائیوں، نماز ختم ہو جائے، روزہ ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، عبادت پوری ہو جائے، آپ رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ صرف نماز ہی نماز پڑھتے رہے، عبادت ہی عبادت کرتے رہے، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر یا پتے چبا چبا کر وہی پہ عبادت میں مشغول رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہتا رہے، بیوی سے مطلب نہیں، بچوں سے مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں شادی کرنا بھی سنت ہے، اسلام کا حصہ ہے، آپ شادی کیجئے۔ عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ہے، آپ بیوی سے جمع کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ جنگلوں میں جا کر پتے چبائیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں نکل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے مارکیٹ میں چلے جاؤ، تجارت اپنا کوئی بناؤ، بزنس کرو۔ میرے بھائیو، تجارت کرنا غلط نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب عبادت ختم ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے تو عبادت کے لیے، رزق کے لیے زمین میں اتر جاؤ۔ جیسے حسن گنج بازار ہے، کٹیہار بازار ہے، آپ وہاں جائیے، زمین میں پھیل جائے اور اللہ کے رزق کو تلاش کیجئے۔ عبادت ختم، آپ زمین میں چلے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ آپ دنیا کمائیں، اپنے پیٹ کے لیے مال جمع کریں، آپ اپنے بیوی کے لیے انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے انتظام کریں، جائز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اگر نیک ارادے سے کر رہے ہیں، اس کو صحیح راستے پہ لگا رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ ایک صحابی تھے جو اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے،
جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ایک صحابی ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، صرف نماز ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، نفلی روزہ میں لگ گئے، روزہ ہی روزہ رکھتے ہیں، دن میں نماز، دن میں روزہ، رات میں تہجد، دن میں روزہ رات میں تہجد، دن میں روزہ رات میں تہجد۔ جب بیوی کہتی ہے او میرے شوہر مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو شوہر دن میں ہی کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں تم سے جمع نہیں کر سکتا، میں تم سے ہم بستری نہیں ہو سکتا، ہم بستر نہیں ہو سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور رات میں جب بیوی ان کو ان کے پاس بلاتی ہے تو شوہر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں اللہ کو یاد کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کے کانوں میں خبر پہنچی تو آپ نے عبداللہ سے مخاطب کر کے فرمایا یا عبداللہ، آئے عبداللہ، میں نے آپ کے بارے میں یہ خبر سنی ہے، یہ خبر کہاں تک صحیح ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے ملتے نہیں ہیں۔ جب بیوی آپ کو دن میں بلاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، رات کو بلاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اے عبداللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا جواب اللہ کے نبی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ جان لو وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم روزہ رکھو، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسی طرح تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے خاندان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہاری بیوی کی جو ضرورت ہے اس کو تمہیں پورا کرنا ہے، تمہارے بچوں کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے، بیوی کی ضرورت پوری کرنی ہے، بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا حق ادا کرو، نماز پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کے لیے کپڑا لاؤ، جو تم کھانا کھاؤ، جس اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاؤ اپنے بیوی کو لا کر دو، جس معیار کا کپڑا پہنو اس معیار کا کپڑا اپنے بیوی کو لا کر دو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت اس طرح کرو کہ صرف تم اس کو دلی نہ بھیج دو، صرف تم اس کو پنجاب نہ بھیج دو، بلکہ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے مکتب میں ان کا داخلہ کراؤ، جب وہ بڑا ہو جائے تو کسی اچھے مدرسے میں ان کا ایڈمیشن کراؤ۔ یہ تربیت ہے کہ تم اس کو صرف دینی تعلیم دو اور روزگار کا بھی ویوستھا اپنی اولاد کو کر کے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ چھوٹا مدرسہ ہے، یہی وہ مکتب ہے جہاں سے انسان پلتا ہے، جہاں سے انسان بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے آگے چل کر وہ انجینئر بنتا ہے، آگے چل کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، آگے چل کے وہ مولوی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، عبادت کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوں تو مکتب میں ان کا ایڈمیشن کرائیں، جب بڑے ہو جائیں تو اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرائیں، مدرسے میں ایڈمیشن کرائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کی تربیت بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ سے مال مانگیے، اپنی بیوی کی خوبصورتی کے لیے، نیک ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں، مال کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہیں، قبر کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ ختم کر دیں کیا اتنا جلدی؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، وقت بہت کم ملا، تو دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور جہنم کی بھلائی، دنیا کمائیے میرے بھائیوں، دنیا کمانے کے چکر میں اتنا نہ پڑ جائے کہ آپ صرف کماتے کماتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تمہیں مال و دولت کی زیادتی نے اتنا غافل کر دیا کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قبر میں پہنچ جائیں اور آپ کی کوئی نیکی ہی نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں ہر چیز کی سیما ہے، ہر چیز کی حد ہے، مال بھی کمائیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، کہیں پروگرام ہو رہا ہے وہاں دیجیے، مدرسے میں دیجیے، مسجد میں دیجیے، کنجوس مت بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔